سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جنگ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتے۔ ایران نے اسرائیل کے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو واضح پیغام دے دیا کہ اسرائیل کو خالی کر دو، اور اگر آپ اپنی زندگی چاہتے تو یہاں سے تتر بتر ہو جاؤ۔ آپ کہاں تتر بتر ہو جاؤ، وہ پہلے بھی یہاں پہ تتر بتر ہو کے آئے تھے۔ اور اب ایران نے کہا کہ جناب اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو یہاں پہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا ہونے والا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو غدار تھا باقاعدہ طور پر جو وہاں پہ نقصان پہنچا رہا تھا اور فوج میں، جی ہاں، وہ وہاں سے بھاگ کر، اس کا نام ہے جنرل اسماعیل، وہ بھاگ کر اسرائیل چلا گیا۔ اس کی وجہ سے جو ایران کا نقصان ہوا بہت زیادہ ہے، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اب یہ اسرائیل تو چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں ہوگا کہ اسرائیل میں جا کے شاید اسے کوئی وی آئی پی زندگی ملے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی آپ کو خبر مل جائے کہ وہ بھی غائب ہو گیا اور مار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ چمچے کڑچی ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے سکے نہیں ہوئے تو ہمارے ملک کے کیسے اچھے ہوں گے یا بہتر ہوں گے یا سکے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو استعمال ہوتے ہیں آج سے نہیں ہو رہے، یہ جناب میرا خیال ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کا دیکھ لیں، یا کوئی بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ بک جاتے ہیں، غدار عام پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دیکھیں آپ، وہاں آپ کو عام طور پر یہ چیزیں نظر آئیں گی، لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ والیوم 10 اپنا کھول لیں تو آپ کو اپنے غداروں کا بھی پتہ چل جائے گا، پتہ آپ کو ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ نقصان ایران کا اس غداروں کی وجہ سے ہوا، اور 73 لوگ انڈین پکڑے گئے، 73۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ڈرون بن رہے تھے وہ فیکٹری پکڑی گئی ہے، وہاں سے بھی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کار بم دھماکے جو ہیں یہ بہت بڑا گینگ تھا جو اسرائیل نے بچھایا ہوا تھا، اور اس میں انڈین جو ہے بھاری تعداد میں ہے، وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن ابھی تک جو ایران ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ غداروں پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے غدار کو مارو، دشمن کا تو آپ کو پتہ ہے، غدار کا آپ کو پتہ نہیں۔ اور ان غداروں کو ایران میں جس طرح کی سزا دی جاتی ہے آپ سب کے علم میں ہے، میں بھی رہا ہوں ایران میں، 85 میں گیا تھا، عرصہ ہو گیا۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو شروع میں نے آپ کو بات کہی کہ ایران نے کہا کہ اسرائیلی جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں، اور ایران کیا کرنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ میں بھی لوگوں سے، اپنے کئی دوستوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں، ہم تبصرے بھی کرتے ہیں۔ ایران کے پاس کہتے ہیں کہ 9 ایٹم بم ہے۔ یہ بات اگر درست ہے تو ہو سکتا آنے والے دنوں میں جو ایران نے اسرائیلی عوام کو کہا کہ وہاں سے چلے جاؤ، کوئی ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کو، میرا خیال ہے کہ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایران کا جو اندرونی اس وقت حالات ہے وہاں پہ بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کا جو ایئر فورس سسٹم ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ کافی وہاں پہ بھی تباہی اتار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک کم عقلی مجھے سمجھ نہیں آئی ایران کی کہ وہ انہی بلڈنگوں میں بیٹھ کے اپنی بات چیت کر رہے ہیں جن بلڈنگوں کا ان کو پتہ ہے، روزانہ 2-4 ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جان سے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کیوں نہیں حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، وہاں پہ کیوں نہیں عقل سے کام لیا جا رہا؟ یہ بھی اطلاع ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے ان کو مارنے کے لیے اسرائیل نے تیاری کی ہوئی تھی، لیکن امریکہ نے کہا جی نہیں، ان کو نہیں کچھ کہنا، ہم یہاں پہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی پتہ ہے کہ لوگ ان کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں،
اور امریکہ یہ کام اگر کرے گا یا اسرائیل کرے گا تو لوگ پھر ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی ان کو عزیز ہے، جو وہاں کی عوام ہے اور جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں وہ بھی سخت خلاف ہو جائیں گے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور چیز ہے کہ جو بارڈر ہے، تفتان بارڈر اور جو بھی پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، وہاں سے بھاری تعداد میں ایرانی جو ہیں ان کو پاکستان میں آنے کے لیے روکا نہیں گیا، باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا گیٹ، اور لوگ وہ جو وہاں پہ چاہتے تھے کہ ہم محفوظ جگہ پہ پہنچے اور حملوں سے بچے، وہ اس وقت پاکستان میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیمپ لگیں گے، کیا ہوگا یہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیسے سنبھالنا۔ جو پاکستانی ایران میں تھے وہ سب واپس جا رہے، اور 400-500 کے قریب جا بھی چکے ہیں، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس وقت واپس جا رہے ہیں۔ جو ایئرپورٹ ہے اس وقت عرب کنٹریوں کے ایئرپورٹس وغیرہ، ترکی وغیرہ، وہاں پہ بڑا رش ہے، اور لوگ جو بھی چھٹیاں گزارنے گئے تھے، ہالیڈے پہ گئے تھے، وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیتے کہ جو اس وقت گیم چل رہی ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ صرف اسرائیل حملے کر رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ وہ ایسے ممالک شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم حصہ تو نہیں لے رہے، ہم لے لیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور اس میں 3-4 ایسے ممالک شامل ہیں جو بالکل اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور مل کر ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جو بیانات بھی آ رہے ہیں عرب ممالک سے، وہ بھی بیکار ہی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے زائرین کو کھانا پینا دیتے رہیں گے، یہ دیتے رہیں گے، لیکن چائنا کی طرف سے اس وقت یہ کھلا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایران کی مدد کرے گا، اور ایسے جہاز وہاں پہ نظر بھی آئے ہیں جو ان کی مدد کے لیے پہنچے بھی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک چائنا جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کرے ایران کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو امریکہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے گا، اور وہ ایک اور نئی مشکل بن جائے گی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے کہ پاکستان پہ اسرائیل حملہ کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ اسرائیل وہ پہلے اس کا شاید پروگرام ہو، لیکن جو اس وقت اسرائیل کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہے، اور وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ بند کرو حملے، اور ایران کے اوپر بھی حملے بند کرو، لیکن کیونکہ یہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور اپنی فیملی کو انہوں نے باہر بھیج دیا، کیونکہ ان کی فیملی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے، دوسرے جو اسرائیلی ہے وہ اتنے ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اور خود وہ جس بنکر میں چھپے ہوئے ہیں کل تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تھے، اور پھر وہ دیکھ کے پھر وہیں پہ چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف جتنے بھی ایران کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے تھا کیونکہ ایسا بندوبست کرتے جس کی وجہ سے وہ خود بھی محفوظ رہتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بندہ دنیا سے چلا جائے تو پیچھے ٹیم ورک ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ کام سنبھال لیتا ہے۔ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کسی کے مرنے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر شاید کوئی جھٹکا لگے، لیکن بعد میں جلدی قابو پا لیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ آگے آ جائے۔ جو دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے وہ بیانات تو بہت ہے، اور بھاگ دوڑ تو بڑی لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ G7 کانفرنس چل رہی ہے، اور ایران کو بھی کہا جا رہا ہے، اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے، ترکی جو ہیں وہ بھی فون کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اتنی جلدی یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے لوگ تو کہہ رہے کہ نہیں، لیکن اپنے خیالات میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ والی جنگ ہے جو میرا خیال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جو اگلی جنگ تک یاد رہیں گے۔ آپ کب یہ کیے جائیں گے یہ بھی آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایران جنگ روکنے کے لیے تیار ہے، مگر ایران اعتماد نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ایران نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نہیں جنگ روک سکتے۔ مختلف بیانات چل رہے اس وقت، اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ جو سپریم لیڈر ہے ان کو موت کا کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ کہتے کہ اگر میری موت آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی جو پرابلم ہے
کہ جو چیخو پکار اسرائیل میں دیکھی جا رہی ہے وہ ایران میں حالانکہ زیادہ نقصان ہے، تہران سے بھی لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اسرائیل نے بھی وہاں پہ کہا ہے کہ آپ جناب ایسی جگہ خالی کر دیں جہاں پہ کوئی ایسی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جہاں اسلحہ تیار ہوتا ہے اور ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، آج بناتے ہیں یہ کل بناتے ہیں۔ لیکن ایران کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ بڑی یہ لوگوں کے بیانات چل رہے ہیں کہ پاکستان کو ایران کی مدد کرے گا، مگر آپ اس چیز کو بھول جائیں، یہ سوچے بھی نہ، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی کہہ رہے جی پاکستان نے مدد کی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان آپ سب کے علم میں یہ امریکہ کے خوف سے ایران سے وہ پائپ لائن نہیں لے سکا، پھر وہ روس سے تیل نہیں لے سکا، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کیا مدد کرنی ہے۔ مشرف کا دور دیکھ لیں، جب اس نے امریکہ کی بات مان کر جب وہ امریکہ میں اب مجھے وہ ڈیٹ ہی بھول گئی اچانک ہی دیکھ، تو وہ وہاں پہ مشرف نے جس طرح امریکہ نے کہا اسی طرح کر دیا۔ تو جناب پاکستان ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بیانات دے رہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوئے اگر IMF نے پیسے نہ دیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کیا مدد کرے گا جو دوسروں کی مدد کے ساتھ چل رہا ہے۔ نعرے لگوا لو، آپ نے کوئی ترانے نہیں سنے ہوں گے ایران کے ٹی وی پہ، کوئی ایسی چیز نہیں سنی ہوگی، اور وہ جنگ کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ اسرائیل آپ سب کے علم میں ہے کہ جتنے اس نے وہاں پہ ظلم کیے تھے فلسطینیوں پہ، اب وہی حالات اس کے علاقے کے بنے ہوئے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ بڑا ساؤ ہے، اور اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تباہی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ایران ابھی ان کو بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بھی حملے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تباہی جو ہے اتنی آسانی سے کنٹرول ہونے والی نہیں۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی، آج پھر مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پوچھیں گے انہیں کہ جناب کیا دیکھ رہے ہیں عرفان احمد خان صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے بھی۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔